اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لم تحاجون کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے متعلق، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تورات اور انجیل دونوں کتابیں ہی ان کے بعد نازل ہوئیں، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہ ان کے اس دعوے پر اعتراض کیا جا رہا ہے جو یہودی اور عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اپنی اپنی جگہ پہ دعویٰ کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں۔ یعنی ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتا تھا، لیکن ان کو اپنے دین کا کاربند ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا جواب یہ دیا کہ عقل سے کام لو اور دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر گئے، اور تورات اور انجیل جو آپ کے مذاہب کی بنیاد ہیں وہ کتابیں بعد میں آئیں، تو کیسے تم ابراہیم علیہ السلام کو ان کتابوں کے ساتھ جوڑتے ہو؟ ہاں انتم سنو، ہاں اولائے حاجج اس معاملے میں، ہاں اولائے اس کے متعلق، حاجج تم جھگڑا کرتے تھے یا جھگڑا کرتے ہو، فی ما لکم بہی علم جس کے بارے میں، اس معاملے میں تم جھگڑا کرتے رہے ہو جس کے بارے میں تمہارے پاس علم تھا، فلم تحاجون پس تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ما اس معاملے میں، لیس لکم بہی علم جس کا تمہیں کوئی علم نہیں یا جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب ہے کہ جس معاملے میں تمہارے پاس علم تھا یا دلیل تھی اس میں بھی تم جھگڑا کر چکے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کی بحث تھی نا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کس بنیاد پہ؟ ایک دلیل یہ پیش کرتے تھے نا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ تم جس معاملے میں ایک دلیل پیش کر رہے تھے اپنی طرف سے، اس دعوے کو تو ثابت نہیں کر سکے، جبکہ اللہ نے دوسری مثال دے کے آپ کے اس دعوے کو بالکل ختم کر دیا۔ کون سی دوسری مثال؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو باپ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو پھر آدم علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ وہ تو باپ اور ماں دونوں ہی نہیں تھے ان کے۔ آدم علیہ السلام کا تو ماں اور باپ دونوں ہی نہیں تھے، تو پھر اس کو بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ لہذا ان کی وہ دلیل رد ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس معاملے میں تم نے اپنے پاس ایک دلیل پیش کی تھی اس پہ تو تم کھڑے نہیں رہ سکے، اور جس معاملے میں تمہاری کوئی عقلی دلیل بنتی نہیں ہے اس میں تو جھگڑا نہ کرو۔ کون سا معاملہ؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کو کبھی تم یہودی کہتے ہو کبھی عیسائی کہتے ہو، جبکہ وہ تھے ہی ان دونوں مذاہب سے پہلے، تو وہ کیسے یہودی یا عیسائی ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ بعد میں آتے تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے۔ جو واقعی پہلے گزر چکا ہے، جو ذات پہلے گزر چکی اس دنیا سے، وہ بعد میں آنے والے مذہب کی پیروکار کیسے ہو سکتی ہے؟ عقل سے ہی پیدل ہو۔ ما کان ابراہیم نہیں تھے
ابراہیم علیہ السلام یہودین یہودی اور نہ نصرانین عیسائی، ولیکن اور لیکن کانا وہ تھے حنیفاً مسلمن یکسو مسلمان، وہ تو توحید کے کاربند تھے، وہ صرف اللہ کو مانتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تم تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، کیسے کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو عقیدہ ہی توحید تھا، یہودی ان کو یہودی کہتے ہیں، جبکہ تم تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، اور عیسائی کیسے ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں جبکہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو وہ دونوں ہی پارٹیاں، دونوں ہی مذاہب شرک پہ تلے ہوئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو تھے ہی توحید کے کاربند۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان بے شک اول الناس، لوگوں میں سے زیادہ قریب، بے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے وہ ہیں، کون لوگ ہیں زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے؟ للذین، وہ لوگ اتبعوہ، جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ کیا مطلب پیروی کی؟ جس طرح وہ توحید پر کاربند تھے، جو لوگ توحید پر پکے رہیں گے وہ اس کے قریب ہوں گے۔ عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے قریب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیم کے قریب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل جن کا تعلق ان کے ساتھ ان کا جڑے گا جو ان کے دین پر ہوں گے، جو ان کے نظریے اور ان کے عقیدے پر ہوں گے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ حنیفاً مسلم، یکسو مسلمان، توحید پرست ہونا۔ تو جو توحید پرست ہوں گے، جنہوں نے ان کے عقیدے کی پیروی کی، وہ ان کے زیادہ قریب ہیں۔ اور حاذا، یہ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زیادہ قریب ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے، یہ بھی تبھی اس کے قریب رہیں گے جب یہ بھی توحید کے کاربند رہیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ اصل جو اختلاف کی جگہ ہے، جو اختلاف کا مرکز ہے، وہ تو توحید سے پھرنا ہے، وہ تو شرک ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کو، مشرکین مکہ کو کس وجہ سے اللہ نے کہا کہ تم قریب نہیں ہو؟ کس وجہ سے کہا؟ وہ شرک کرتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب کیوں کہا؟ یہ موحد ہے، توحید پرست ہیں۔ تو امت محمدیہ میں سے بھی جو توحید پرست رہے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو جو اس میں سے بھی شرک میں مبتلا ہو جائے گا وہ بھی انہی میں جا ملے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالی، ولی، دوست ہے، المؤمنین، ایمان والوں کا۔ بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہونے کی، تو جو توحید پرست ہوں گے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھی قریب ہوں گے، اور انعام میں کیا ملے گا؟ اللہ دوست بن جائے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ ودت طائفتن، چاہتے ہیں، طائفتن من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ، لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، یعنی وہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں ٹریک سے ہٹا دیں۔ وما، اور نہیں، یضلون، وہ گمراہ کر رہے، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ۔ وہ جو یہ کاوش کر رہے ہیں وہ خود ہی گمراہی میں دھنستے جا رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں خبر نہیں، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ وہ اپنی بربادی کا سامان کر رہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کا مفہوم سمجھنے کی توفیق دے۔